علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، میں نے یہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے جیسے کہ میری لائف میں ہونے والے میریکلس میں اپنے تک نہیں رکھ سکتی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہیں جس چیز کا فائدہ میں نے اٹھایا وہ چیز میں اپنے بھائی بہنوں سے بھی شیئر کروں۔ میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں، میں زیادہ وہ تو نہیں ہوں، پروفیشنل نہیں ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے تو کیوں نہیں میں اپنی سٹوری آپ سے شیئر کروں، پھر میں وہ وظیفہ بھی آپ سے شیئر کروں جس کے لیے میری بہنیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، جو مایوس ہو چکی ہیں اپنے شوہر کی محبت سے، جو ہر جگہ بھٹک چکی ہیں بابا لوگوں کے پاس۔ ایسے بہت سے آن لائن بھی آتے ہیں جس پہ لوگ پیسے مانگ کے پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کا کام 24 گھنٹے میں کر دیں گے۔ دیکھیے، میں نے ہر طرح کی اپنی زندگی میں مسئلے دیکھے ہوئے ہیں، اور پھر میں نے ایکسپیرینس کیا کہ لاسٹ میں اگر میرے کوئی کام آتا ہے تو صرف میرا اللہ آتا ہے بس، اور کوئی بھی یہ سب چیزیں فراڈ ہوتی ہیں۔ ان چیزوں پہ یقین کرنا بند کریں، اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ ہی سے مانگیں جو مانگنا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں، میری بھی زندگی میں کچھ ایسے ہی مسئلے تھے، میں بھی بہت زیادہ بابا لوگوں کے پاس، کوئی کہتا ہے یہاں چلی جاؤ یہاں پہ کام ہو جائے گا، ارے یہاں پہ چلی جاؤ یہاں پہ کام ہو جائے گا۔ میں آپ سے بتا نہیں سکتی کہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں نہ بھاگی ہوں۔ میں ہر جگہ بھاگی، ہر جگہ کرایا، سب کچھ ہوا، پیسے خرچ ہوئے، دوڑی بھی بہت، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، بلکہ اور الٹا ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ پہلے اگر ان کا تھوڑا بہت مزاج اچھا رہتا تھا تو اور خراب ہو جاتا تھا، پھر میں چھوڑ دوں کہ نہیں اب مجھے نہیں جانا ہے، اب ٹھیک ہے جو ہے اللہ سے ملے گا مجھے، بہتر ہے۔ پھر رمضان شریف اسٹارٹ ہو گیا۔ رمضان شریف میں تو ویسے بھی اللہ پاک اپنے بندوں کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر میں نے رمضان شریف میں ہمیشہ سے جب رمضان شریف آتا تھا کبھی تو میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی روزے چھوڑ دیتی تھی، مطلب میں چھوڑتی نہیں تھی جان بوجھ کے، لیکن اتنا زیادہ وہ ہو جاتا تھا، ویکنیس آ جاتی تھی تو میں چھوڑ دیتی تھی، لیکن الحمدللہ اس بار کے میں نے ایک بھی روزے نہیں چھوڑے، اور میں سوچی تھی کہ انشاءاللہ اگر میری زندگی میں اس چیز کا میریکل ہوا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، اور اسی دن میں اپنے یوٹیوب چینل پہ فرسٹ ویڈیو ڈالوں گی، جس دن میری زندگی میں اس چیز کو مجھے ریئلائز ہوگا کہ ہاں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے کبھی۔ پھر میں وظیفے پڑھتی رہی، بہت عملیات کریں، وظیفے کریں، سب نماز پڑھتی رہی، روتی رہی، پر ہوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں نے کہا اللہ پاک آپ کو نہیں دینا ہے تو مت دیجیے، میں اس پہ بھی آپ سے راضی ہوں، آپ جب آپ کا دل کرے گا آپ تب دیجیے گا، لیکن میں کسی اور کے سامنے اب نہیں جھکوں گی، مجھے صرف آپ ہی سے مانگنا ہے۔ اور مجھے یقین تھا، پتہ نہیں کیوں ایک اندر سے کہتے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے اس چیز کا، لیکن ایک اندر میرے ایسی طاقت آ گئی، ایسی ہمت آ گئی کہ بس میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ پاک دے گا، ایک صبر بھی آ گیا، صبر، جی میں صبر ہی کہنے والی تھی، ایک صبر آ گیا اندر سے کہ مجھے اب اگر چاہیے تو پھر مجھے اللہ ہی پاک دے، مجھے ادھر ادھر انسانوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک اندر سے وہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ پاک دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے ادھر ادھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ اور پھر الحمدللہ میری زندگی میں میریکلس ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گی کہ آپ استغفر اللہ بہت کیا کریے، نہیں کر سکتے ہیں زیادہ 100 مرتبہ، دن بھر میں 100 بار تو استغفر اللہ ضرور کیا کریے۔ میرے بھائی بہنیں، میں آپ سے یقین، میں کس چیز کو یقین رکھ کے آپ سے بتاؤں کہ استغفار سے اتنے میریکلس ہوتے ہیں زندگی میں، اتنے میریکلس ہوتے ہیں، اللہ پاک آٹومیٹک ساری پریشانیاں دور کرتا چلا جاتا ہے۔ خیر چھوڑو، اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، وہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا میرے چینل پہ، ابھی نہیں انشاءاللہ۔ آج تو آخری روزہ ہے، میں نے سوچا آج میں آخری روزے کا دن بھی ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اور جمعے کا بھی دن ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہیں آج ہی ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنی یہ سٹوری شیئر کروں۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی میری بہنیں پریشان ہیں اپنے شوہر کے مسئلے سے لے کر، آپ کچھ بھی مت کریے، بس آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، ادھر ادھر بالکل بھی مت جائیے،
اور روز ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں تو 100 مرتبہ، زیادہ پڑھ سکتی ہیں تو زیادہ، وہ آپ کی وہ چیز ہے۔ آپ یا ودودو پڑھیے، اول آخر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے اور یا ودودو پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں تو 100 مرتبہ پڑھیے، لیکن پڑھیے تو بہت سکون سے پڑھیے، اور اپنے شوہر کی یا جس کے بھی دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں اس کی تصویر کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ دیکھیے اسلام میں تصویر رکھنا کوئی مطلب اس میں ثابت نہیں ہے کہ ہاں تصویر رکھنی چاہیے، لیکن ہاں ہم تصویر اس لیے رکھتے ہیں سامنے تاکہ ہمارا فوکس ادھر ادھر شفٹ نہ ہو، ہمارا پورا فوکس اسی انسان پہ رہے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو سامنے فوٹو رکھنا ہے، اور پھر اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے آپ کو یا ودودو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پھر اس فوٹو پہ دم کر کے پھر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اس کی طرف سے مجھے سکون اور صبر عطا فرما دے، اور اگر نہیں بہتر ہے تو اللہ مجھے صبر عطا فرما دے۔ بس آپ کو یہی دعا کرنی ہے، اور پھر یہ وظیفہ آپ کو ٹوٹل 21 دن کرنا ہے۔ اس کی مدت ویسے 21 دن ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اسٹارٹنگ ہی میں اس کے رزلٹ دکھنا شروع ہو جائیں گے، لیکن میری بہنیں اس کو یقین سے کریے گا، توکل سے کریے گا، کیونکہ وظیفہ تبھی کام کرتا ہے جب آپ کا توکل پورا ہوتا ہے۔ تو چلیے پھر آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ آگے سے تھوڑی شارٹس بنانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ آج مجھے آپ کو اپنا انٹروڈکشن بھی دینا تھا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے سپورٹ کریے، تاکہ میری آگے سے اور ہمت بن سکے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو لاؤں۔ اور آپ کو کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے، کس چیز کا وظیفہ چاہیے، پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور ہاں، اس وظیفے کو اگر آپ کو اجازت چاہیے، اسپیشل اجازت چاہیے میری طرف سے، تو پلیز کامنٹس میں اللہ ضرور لکھیے، کیونکہ سب چیز اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ جتنا اللہ لکھیں گے کامنٹس میں، آپ کو بھی نیکی ملے گی، اینڈ جو دیکھے گا ویڈیو اس کا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔